السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت میں اللہ تعالی نہ تو گفتگو فرمائیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے، یعنی یہ ملعون ہوں گے 3 آدمی، حشر کے میدان میں بھی اور دنیا میں بھی ملعون ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ۔ نمبر 1 بوڑھا زناکار، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، نمبر 3 قلاش متکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ویسے تو زنا ہر حالت میں حرام ہے، خواہ جوانی کی حالت میں ہو یا بڑھاپے کی حالت میں ہو، لیکن خاص طور پر حدیث بالا میں بوڑھے زناکار پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں عموماً جذبات سرد ہو جاتے ہیں اور قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں عقل اور تجربہ اور عمل کے انجام کو جاننے کے اعتبار سے بھی وہ نوجوان کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے شخص سے زنا کا صدور اس کی طبعی خباثت کی دلیل ہے کہ اس کے دماغ میں خباثت کتنی بھری ہوئی ہے، یہ ہے اس کی طبعی خباثت کی دلیل ہے۔ اسی بنا پر وہ ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بد دعا ہے اس کے لیے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ویسے تو جوان ہو یا بوڑھا ہو، زنا تو ہر حال میں حرام ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ امام شافعی کا قول ہے جو کل نقل کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ تاج التسبیح، تسبیح کا سردار، اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے نبوی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جملے وہ ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور منہ کا نور موجود ہے۔ اب ترجمہ پڑھ لو میرے ساتھ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی شان کے مناسب، اور میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں اس کی ہوئی حمد کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی اپنی خوشی کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کے برابر۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ یہ تسبیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس تسبیح کو تاج التسبیح، تسبیح کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت میں سردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔